السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شایان سلیم۔ جس طرح سندھ اور بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، وہاں پہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، دیہات صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں اور لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مال مویشی مر چکے ہیں، وہ بے یار و مددگار ہیں اور امداد کے منتظر ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو فلاحی تنظیمیں ہیں، اگر اس میں ہم بات کریں سیلانی کا، تو وہ پورا سال ہی یہی کام کرتی ہے۔ تو کراچی میں جو سیلاب زدگان آ رہے ہیں ہجرت کر کے اپنے گاؤں چھوڑ کے، کیونکہ وہاں تو ان کے پاس کھانے پینے کو تنکا بھی نہیں ہے، تو وہ یہاں آ رہے ہیں کراچی میں، ان کو ٹھہرایا گیا ہے 3 پناہ گاؤں میں، تو ان کے جو کھانے کا انتظام کیا ہے وہ سیلانی نے کیا ہے۔ تو جو روئے رواں ہیں سیلانی کے بشیر فاروقی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تباہی دیکھی ہے اور کس طرح یہ کام چل رہا ہے، ذرا ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ یہ بڑی آفت سے جو سندھ اور بلوچستان اس وقت گزر رہا ہے، کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ کھانے پر کام سیلانی کرتا ہے، پکا پکائے کھانے پر۔ ویسے ہی روزانہ 2 لاکھ افراد کی خوراک کا اہتمام ہم کرتے ہیں، پکا کر کچی خوراک۔ اب جیسے کہ ابھی سندھ کے سے جو ہے تقریباً 4 پناہ گاہیں یہاں بنائی گئی ہیں اور اندرونی سندھ سے تقریباً 500 افراد یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ ہے، کیونکہ 1 کروڑ آدمی متاثر ہوا ہے سندھ میں اور تقریباً 350 امواتیں ہوئی سندھ کے اندر ہوئی۔ 10,000 آدمی سے زیادہ لوگ وہاں وہ ہیں، بیمار ہیں۔ تو آج پہلا یہ اس کا کھانا ہے جو جا رہا ہے وہاں پر، ہم نے ارجنٹ پکایا ان کے لیے 5 افراد کا لیے، تو 4 پناہ گاؤں میں، لیکن میرا پتہ نہیں کب تک یہاں رہیں گے لوگ۔ لیکن یہ تو آج ہم 1 مہینہ 8 دن سے یہ کام کر رہے ہیں اور صرف سندھ کے حیدرآباد سے لے کر سکھر تک 50 کے آس پاس ہم نے مقامات اب تک جو ہے وہ ان پر خدمت کی ہے، جو روزانہ ہم 50 سے 50,000 آدمی کا کھانا پہنچا بھی ہیں۔ اور بچے یہ کہ دیکھیں بچوں کے لیے دیگر اشیاء اور کیک وغیرہ بھی، پانی بھی، مچھردانیاں بھی اور چیزوں تک اور جو چیزیں کر سکتے کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے بتایا کہ ہم اب وہ لیکٹوجن کے جو ہوتے ہیں شاشے، اس طرح میڈ ان پاکستان کے شاشے بنے ہوئے وہ ہم انشاء اللہ جو ہے اس کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو لوگ کھلا سکیں۔ اچھا، لوگوں کو کیسا رسپانس مل رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی آفت ہے؟ لوگ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ لے جاتے ہیں لیکن تقسیم کاری نہیں کر پاتے۔ ہم ایک تجربے کار آدمی ہیں، 365 اس کام میں گھٹے ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو ہم سے اللہ کرم میں کوئی ناگہانی معاملہ نہیں ہوا، کسی نے ہم سے چھین لیا ہو، غلط ہوا ہو۔ اب دیکھیں کتنا قیمتی ماشاءاللہ ان کے لیے چاول دیکھ رہے ہیں ہم، ماشاءاللہ چاول کی ماشاءاللہ کوالٹی اور بہت اچھی خوشبو ہو رہی ہے، یعنی کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی یہ چیز کھائیں۔ تو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جلد بازی میں کوئی ایسے ہی بنا دیا ہو کچا پکا، ایک پلاؤ بنایا گیا ہے ان کے لیے، متاثرین کے لیے، تاکہ پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی اچانک ہوا نا یہ کام یہاں کے لیے، جیسے وہ پکتا ہے روزانہ، ورنہ ہم گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب اچانک گوشت کا نہیں کر سکے، لیکن کل جو پکے گا صبح پکے گا اس پہ گوشت استعمال کریں گے۔ 5,000 متاثرین کراچی میں پہنچ، یہ ابھی پہنچ چکے ہیں، اللہ کرے بہتر ہو جائے۔ اگر جتنے پہنچیں گے ہماری ذمہ داری ہے اس وقت تک جب تک کہ ان کے مسئلے حل ہو، اگر مسئلے حل ہو جائیں گے پھر ہم اس کام کو روک دیں گے۔ مولانا صاحب، آپ کا بڑا نام لیا جاتا ہے پوری دنیا میں، آپ مشہور ہیں خیراتی کاموں کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی تباہی سے جو 2 صوبے گزر رہے ہیں، کہاں کہاں تک آپ لوگ پہنچ گئے؟ دیکھیں پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، وہ تو قرآن کی آیت ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے جو چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے پر لیا ہوا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ کوشش کرنے والے کی اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ کھانا کس طرح پک رہا ہے اور کس طرح جا رہا ہے، اور یہ ایک آدھ اگر آپ کو دیوالا لینا تو لے بھی لیجیے گا۔ آپ ذرا قریب آ کے دیکھیں، آپ ذرا قریب دیکھیں، یہ دیکھیں چاول، دیکھیں چاول کا معیار دیکھیں، واہ ماشاءاللہ۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ یہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ پورا سال ہمارا یہ معیار ہے، معیار بہت، یعنی کہ کھانے کے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اچھا ایک طریقے سے صاف ستھرے ماحول میں بنایا جائے۔ یہ ہم نے کوئی گمنام جگہ نہیں ہمارا، یہ تو ہر کوئی روز۔ ہاں، اچھا یہ تو ہمارا چھوٹا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لوجسٹک ہم بنا رہے ہیں وہاں پر ہائی وے پر، وہاں اللہ چاہے گا تو ہم ایک دن میں 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ آپ کے کھانا اصل بنا لیں گے۔ اچھا، بلوچستان میں بہت راستوں کا مسئلہ ہے، وہاں کیسے آپ کام کر رہے ہیں؟ ہمیں پاک فوج کا تعاون بھی شروع ہو گیا ہے، ہمارے پاس کراچی جانے والے راستے بھی ہیں اور کوئٹہ سے آنے والے راستے بھی ہیں، تو دونوں سے بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور سندھ میں کس طرح کام ہو رہا ہے؟ سندھ میں دیکھو ہماری جو حیدرآباد کی ٹیم ہے نا، وہ چلتی ہے حیدرآباد سے
پھر وہاں سے سکر سے آ رہے ہیں. آج ہمارا قافلہ خیرپور گیا ہے, تو خیرپور میں بھی کھانا ہم نے سکر پکانا شروع کرا, خیرپور پکانا شروع کریں گے تو وہاں سے بھی قریب گاؤں کو کور کر دیں گے. تو یہ سلسلہ بہت تیزی جاری ہے. لیکن بہرحال شایان اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, بظاہر عقل میں نہیں آتا. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ویسے بھی مولانا صاحب, لیکن ایک بات میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کی بحالی کا کتنا بڑا امتحان ہوگا ان لوگوں کی جن کے مال مویشی مر گئے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ کس طرح اس کا تو دیکھیں نا, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ایسا راستہ کر دے کہ ہمارے جو آج ہم نے اخبار پڑھا کہ $50 کروڑ کی امداد ملی ہے, اگر یہ امداد ہماری پاک فوج استعمال کرے گی تو استعمال ہوگی, ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا ماضی ہمارا سامنے, ہمارا ماضی جو ہے تو تابناک نہیں ہے, بھیانک. واقعی میں تو اگر یہ ایک امداد اگر صحیح استعمال ہو گئی تو بہت سے لوگوں کو مشہور مقول ہے نا کہ بھائی اناج میرے سامنے پر میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ہوتا ہے نا, یہ رزق میرے سامنے موجود ہے, میرے گمان سے بڑھ کے ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا اتنا لوگ پیسے ہمیں دے رہے ہیں. لوگوں پر اعتماد ہے, بس لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے. اللہ اس اعتماد کو قائم رکھے. اور میں تو کل مر جاؤں گا, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد قیامت تک اس کا اعتماد نہ ٹوٹنے پائے. یہ کوشش ہے آگے تو گھر, لیکن تمنا ہے کیونکہ جو آج ہم نے اپنے جو میکینزم بنائے ہیں, کرائٹیریا بنائے ہیں, وہ کافی سخت بنا دیے. دیکھیں نا دنیا چل رہی ہے تو کیا ہم نہیں چل سکتے کیا؟ دنیا میں بھی ایسے ادارے ہوں گے نا جو کرپشن فری ہوں گے. بالکل بالکل. تو سیلانی ماشاءاللہ زیرو کرپشن ہے. بالکل. ان کی بات واقعی میں اتنی بڑی جو امداد ملتی ہے پاکستان کو, یہ ان لوگوں پہ لگنی چاہیے. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اسپیشلی سیلانی اس طرح کا جو کام کر رہے ہیں امدادی کام, اور کھانا ابھی فراہم کیا جا رہا ہے, مزید جو لوگوں کے رہائش کا اور آگے جا کے اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور اس کا اندازہ شاید ابھی حکمرانوں کو اس طرح ہوا نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی سیاست میں مصروف ہیں. وہ اپنے وہی کہتے ہیں نا کہ الو سیدھے کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں. اصل امتحان ہے لوگوں کی بحالی کا. لوگ کراچی آ رہے ہیں, ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے کیمپوں میں, اچھی بات ہے, لیکن ان کو بحالی کا بھی ان کا کام کرنا ہے. ان کو گھر بھی دینے پڑیں گے, ان کے مال مویشی مر گئے ہیں. کوئی 900 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں سیلاب سے, 7.5 لاکھ سے زائد مویشی مر چکے ہیں, لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. تو بہت بڑی یہ قدرتی آفت, یہ آزمائش سے گزر رہے ہیں لوگ جو ایک دن پہلے بارشوں سے پہلے وہ لوگ خوشحال تھے, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کے کھیت کھلیان اچھا ہوگا, یہاں پہ کاشتکاری اچھی ہوگی, زمین کو پانی ملے گا. لیکن ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور رب سے رحمت والی بارش کی دعا کرنی چاہیے. جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا تو تخمینہ ابھی لگایا بھی نہیں جا سکتا. ابھی بھی پانی گاؤں دیہاتوں کو برباد کرتے ہوئے جا رہا ہے. آج سوات کا حال دیکھ لیں, کتنے خوفناک وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں. تو سندھ اور بلوچستان کے تو راستے ٹوٹ گئے, گاؤں دیہات کچھ بھی نہیں بچا, لوگ ہیں ہی نہیں ان کے پاس. ایسا لگتا ہے وہ زمین اور بس آسمان ہے کھلا. تو جتنی ہو سکے مدد کریں, اسپیشلی سیلانی جیسے اداروں کی جو لوگوں کے پاس جاتی ہے, ان کے گھر تک جاتی ہے اور انہیں امداد پہنچاتی ہے. اس ویڈیو کو ختم کریں گے. اللہ حافظ.